أما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين صدق الله العظيم. یہ صدا آتی ہے پیہم بدر کے میدان سے، یہ صدا آتی ہے پیہم بدر کے میدان سے، پیچھے ہٹتے ہم نہیں کبھی اپنی پہچان سے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ ہے ایمان والوں کا شعار، نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ ہے ایمان والوں کا شعار، درس ملتا ہے یہ ہمیں نعرہ مسکان سے، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ معزز علماء ذی وقار، ائمہ اعظام اور قابل قدر سامعین اکرام، یہ ظاہر ہے کہ اس بات کو زبان سے نہ کہا جائے تو ناسپاسی ہوگی کہ الحمدللہ الحمدللہ اب تک جو ہم نے بچوں کا پروگرام سنا ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ ماشاءاللہ بچوں نے اپنی بساط کے اعتبار سے بہت اچھا سنایا، مختلف طرق میں، مختلف انداز میں، تقاریر بھی، ادعیہ معصورہ بھی، اور وقت وقت کی اہم دعائیں بھی بچوں نے یاد کی اور وہ سنائی، سب قابل تعریف اور قابل مدح۔ بہرحال بزرگوں، اس میں جہاں بچوں کی قابلیت اور طلباء کی صلاحیت کا مظاہرہ ہوتا ہے، وہیں پر ان کے استاد محترم کی صلاحیت اور قابلیت کا مظاہرہ برج اولا ہوتا ہے۔ لہذا جہاں ہم ان بچوں کو سراہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، وہیں بلکہ اس سے اوپر بڑھ کر ان کے استاد محترم کے لیے بھی یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ بہرحال سامعین اعزام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ علماء کرام آیت کریمہ کے مفہوم سے سمجھ رہے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سامعین اعظام بھی کچھ نہ کچھ وہاں تک اپنی رسائی لے جانے کی کوشش کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ہم سے کیا کہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس آیت کریمہ کی وضاحت پیش کرنا چاہوں گا اور کچھ حالات حاضرہ کے اعتبار سے اس پر منطبق کرنا چاہوں گا۔ سامعین اعزام، آج ہم دیکھ رہے ہیں
کی نہیں ہے۔ وہ دن دیکھنے کو ہمیں مل گئے جو ہم نے تصور نہیں کیے۔ میرے بزرگ، بہت سوچنے کی بات ہے۔ مسجد پر حملہ کیا جائے، مسجد کی اینٹ کو اینٹ سے بجا دیا جائے اور مسلمان اپنے سینے میں اپنا دل لے کر بیٹھا رہے، عجیب بات ہے۔ لیکن حالات ہیں، وقت کا تقاضا ہے، ہمیں اور آپ کو صبر کا دامن ہاتھ سے مضبوطی سے پکڑنا پڑے۔ صرف صبر ہی کی بات ہے، قرآن کا درس ہے، حدیث کا درس ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، جس کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد پر حملہ کیا جا رہا ہے، مدارس پر حملہ کیا جا رہا ہے، خانقاہوں پر حملہ کیا جا رہا ہے، مراکز پر حملہ کیا جا رہا ہے، لیکن سینے کے اندر دل کو محسوس کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی آنکھوں سے آنسو بھی ٹپکانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ صرف اور صرف تعلیمات رسول کی وجہ ہے۔ لیکن جس وقت یہ قوم مسلم اپنے جذبات سے اوپر اٹھ کر کے اور کہیں تعلیمات سے اوپر بڑھ کر یہ قدم اٹھانے لگے گی، تو اس قوم نے جب بدر کے اندر اپنے جذبات دکھلائے ہیں تو غیروں کو پسپا کر دیا ہے، احد کے اندر اپنا جذبہ دکھلایا ہے تو دشمن کو شکست خوردہ بنا دیا ہے، مقابلہ کیا ہے تو دشمن کو پیچھے قدم ہٹانا پڑا ہے۔ ہر میدان میں، ہر موقع پر، ہر وقت پر یہ ایسا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جہاں مسلمان قوم نے جذبات کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، نبی کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کے ساتھ قدم اٹھایا ہے تو دشمن کو پیچھے بھاگنا پڑا ہے۔ ایک وقت وہ تھا کہ اس ملک ہندوستان پر بھی اس سے پہلے ناپاک قدم آ چکے ہیں، اور ان ناپاک قدموں کو ہٹانے کے لیے اور ان ناپاک قدموں سے ملک ہندوستان کو پاک کرنے کے لیے یہی مسلم قوم تھی کہ جس نے سینہ سپر ہو کر ان سے مقابلہ کیا تھا اور ان کو اس ملک سے بھاگنے پر مجبور کر دیا تھا اور ملک ہندوستان کو آزاد کرا کے رکھا تھا۔ آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مساجد کے ساتھ کس طرح کے حالات ہیں۔ دو چیزیں ہیں، مساجد کے ساتھ کس طرح کے حالات ہیں، اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے، اس چیز کو ہمیں یہاں سے لے کر اٹھنا ہے اور اس چیز پر ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ میرے بزرگوں، دوستو، ایک بار ایسا ہوا کہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے مکہ مکرمہ تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے تو سارے مشرکین کھڑے ہو گئے اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا اور مجبور کر دیا اس بات پر کہ ابھی اس وقت واپس جاؤ، تم مسجد حرام میں داخل نہیں ہو سکتے، خانہ کعبے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ جب یہ منظر دیکھا اور ان مشرکین کا یہ عمل دیکھا، ان مشرکین کا یہ رویہ دیکھا اور انہوں نے اپنی سختی کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ کالے کملی والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیا، مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیا، خانہ کعبے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ رب ذوالجلال کو جوش آیا، جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا جاؤ کہہ کر کے، جاؤ جا کر کے میرے حبیب پر یہ آیت نازل کر دو اور اعلان کر دو، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا۔ لوگو سنو سنو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں اللہ کا
سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ان گھروں کے اندر لوگوں کو نہ آنے دے اور اللہ کا ذکر نہ کرے۔ یہاں پر میرے بزرگوں میرا منشا یہ نہیں ہے کہ ہمیں اٹھ کھڑا ہونا ہے اور کسی سے انتقام لینا ہے، نہیں، یہ تو ہمارے بڑے علماء کرام، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داران اور دوسرے بڑے علماء کرام جس وقت ہمیں آواز دیں گے تو ہم اس آواز سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ لیکن اس وقت ہمیں اس گھڑی میں یہاں کیا کرنا ہے؟ میرے بزرگوں، ایک طرف کا منظر ہم نے یہ سن لیا کہ غیروں نے، دشمنوں نے آج نہیں 1400 سال پہلے اس ذات گرامی کو جو دین لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، جو قرآن لے کر آئے، خانہ کعبے کو آباد کرنے آئے، مسجد حرام کو آباد کرنے کے لیے آئے، خود انہی کو روک دیا غیروں نے، خود انہی کو روک دیا غیروں نے۔ اب ذرا سوچئے آج بھی اسی طرح سے روکا بھی جا رہا ہے اور ان مساجد کو ہمارے ہاتھوں سے چھینا بھی جا رہا ہے۔ اس وقت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رویہ تھا، کیا طریقہ تھا؟ قربان جائیے رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار مکہ آپ کو روک رہے ہیں، قریش مکہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا کر، صحابہ کو تسلی دے کر واپس لے جا رہے ہیں اور واپس جا رہے ہیں۔ ان سے ضد نہیں کر رہے ہیں، ان سے جھگڑا نہیں کر رہے ہیں، ان سے انتقام نہیں لے رہے ہیں، ان سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں۔ کیا کیا؟ واپس گئے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے گڑ گڑائے، اور ایک وقت وہ آیا کہ اسی مکہ مکرمہ کے اندر سن 8 ہجری میں فاتح مکہ بن کر داخل ہوئے، اور فاتح مکہ بن کر جب داخل ہوئے تو میرے بزرگوں دوستوں کیا منظر تھا۔ میرے آقا تشریف لا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ کرام تشریف لا رہے ہیں، اور خانہ کعبے کی چابی ہاتھ میں لے رہے ہیں، خانہ کعبے کو کھول رہے ہیں، اور خانہ کعبے کو کھول کر کے، دروازے کو کھول کر کے شاہانہ انداز میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور جب داخل ہوتے ہیں اور اندر جب پہنچتے ہیں تو 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، لیکن قبل اس کے کہ جو خانہ کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، آپ اپنی چھڑی سے ان 360 بتوں کو گرا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، نیست نابود کر دیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ میرے آقا کی آمد اس دنیا کے اندر اس لیے ہوئی تھی کہ مسجد کے اندر سے، خانہ کعبے کے اندر سے بتوں کا صفایا کیا جائے گا، بتوں کو ختم کیا جائے گا، بتوں کی پوجا مسجد کے اندر نہیں کی جائے گی، خانہ کعبے کے اندر بت نہیں رکھے جائیں گے۔ 360 بت وہ دن تھا کہ میرے آقا نے 360 بت ختم کیے تھے۔ ایک وہ دن تھا، افسوس کی بات ہے کہ گزشتہ مہینہ تھا، 22 تاریخ تھی کہ مسجد کے اندر مسجد کو توڑ کر کے مسجد کی جگہ میں 360 بتوں کو لا کر کے رکھا گیا تھا۔ مسلمانوں سوچو ذرا کیا ہوا، کیا منظر ہوا، سینوں کے اندر دل تھے، محسوس کر رہ گئے، آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، پوچھ کر رہ گئے۔ ذرا سوچو ان لوگوں سے جو اس مسجد کے پاس رہنے والے تھے، ان کے باپ دادا نے جا کر اسی مسجد میں سجدے کیے تھے، ان کے باپ دادا نے جا کر اسی مسجد میں قرآن کی تلاوت کی تھی، ان کے باپ دادا نے جا کر اسی مسجد میں ہاتھ پھیلا کر اللہ سے دعائیں مانگی تھی، لیکن ان کے سامنے مسجد کو توڑ دیا گیا، مسجد کو ختم کر دیا گیا، مسجد کو مسمار کر دیا گیا۔ پھر 22 تاریخ میں اس مسجد کے اندر مسجد کی جگہ پر 360 نے کم و بیش لا کر کے بت رکھ دیے گئے۔ جس طرح ایک دن وہ تھا کہ میرے آقا نے 360 بتوں کو ختم کیا تھا، خوشی کا منظر تھا، اور آج لا کر کے یہاں بت رکھ دیے گئے۔ افسوس کا مقام ہے، لیکن میرے بزرگوں محض دوسرے پر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی۔ اب میں یہاں آپ سے کہوں گا کہ اپنے گریبان کو ذرا جھانک کر دیکھیے، ہر مسلمان اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھے کہ کہیں اس میں میرا تو قصور نہیں ہے،
کہیں اس میں میرا تو قصور نہیں۔ میرے بزرگوں، آپ کہیں گے کہ ہمارا اس میں کیا قصور ہے؟ میں کہوں گا ذرا تناسب کر لیجئے، آپ کی مسجد ہے، آپ کے محلے کی مسجد ہے، آپ کے شہر کی مسجد ہے، جس مسجد میں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس مسجد سے ملحق اور اس مسجد سے متصل کتنے مکانات ہیں، ذرا غور کر لیجئے۔ ان تمام مکانات کے اندر سے، ہر گھر کے اندر سے کتنے افراد مسجد میں نماز پڑھنے آ رہے ہیں، کتنے افراد مسجد کو نماز پڑھ کر آباد کر رہے ہیں۔ جس طرح لوگوں نے بت رکھ دیے، مسجدوں کو توڑنے کی کوشش کی، تو جہاں ان کا ظلم ہے وہیں پر میرا بھی قصور ہے کہ ہم نے مسجدوں کے اندر آ کر نمازوں کو پڑھنا چھوڑ دیا، نمازوں کو ادا کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کے اندر آنا بند کر دیا۔ جب نوبت یہ آئی کہ ہم نے مسجدوں میں آنا بند کر دیا تو ظالم کو موقع مل گیا کہ اس نے مسجد کو توڑنا شروع کر دیا۔ ذرا غور کیجئے، ہم کتنا مسجد کے اندر آتے ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دوں میرے بزرگوں، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی دعاؤں کے سہارے سے میں یہ لب کشائی کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے کچھ بولنے کی جسارت کر رہا ہوں، لیکن آج ایک دل کی ایک کڑھن اور ایک چور جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ میری دعا اس بات کی ہے اور درخواست آپ سے اس بات کی ہے، ہم یہاں سے اٹھیں تو محض دامن جھاڑ کر نہیں بلکہ اپنے دامن میں کچھ مضبوطی سے تھام کر لے جائیں، یہ نیت کر کے لے جائیں کہ آج سے ہمیں اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے، اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے۔ ہمیں انتقام نہیں لینا، ہمیں بدلہ نہیں لینا، کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے عمل پر کھڑا ہونا ہے، ہمیں اپنی مساجد کو آباد کرنا ہے، ہمیں اپنے مدارس کو آباد کرنا ہے، ہمیں اپنے مراکز کو آباد کرنا ہے۔ جس دن رب ذوالجلال کی قسم یہ مسلم قوم اپنی مساجد کو آباد کر لے گی، مدارس کو آباد کر لے گی، خانقاہوں کو آباد کر لے گی، اپنے اعمال پر کھڑی ہو جائے گی، دشمن خود بخود شکست خوردہ ہو جائے گا، دشمن کی ہمت نہیں ہوگی مقابلہ کرنے کی۔ میرے بزرگوں دوستو، یاد کیجئے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتا۔ کیوں؟ معلوم ہوا کہ عمر فاروق کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی بہت سی چیزیں محسوس کی تھی، فاروق اعظم کے اندر دور اندیشی محسوس کی تھی، فاروق اعظم کے اندر بہادری محسوس کی تھی، شجاعت محسوس کی تھی، تو نبی نے علی الاعلان ڈنکے کی چوٹ پر کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے۔ اس لیے فاروق اعظم وہ صحابی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبے میں جاتے ہیں تو خانہ کعبے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور آپ واپس آنے لگتے ہیں تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خانہ کعبے میں 2 رکعت نماز ادا کر لیجئے۔ پیارے آقا پر سکوت طاری ہو جاتا ہے اور آپ خاموش کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام اتر کر آتے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّىٰ، اے میرے محبوب فاروق اعظم جو فرش پر رائے قائم کرتا ہے، وہ رب ذوالجلال عرش سے وہ اتار دیتا ہے۔ فاروق اعظم کہہ رہے ہیں 2 رکعت ادا کر لیجئے، اے میرے محبوب آپ 2 رکعت ادا کر لیجئے۔ فاروق نے جو فرش پر طے کیا، میں اللہ رب العزت نے وہ عرش پر طے کر دیا۔ تو فاروق اعظم کی یہ شخصیت ہے۔ فاروق اعظم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، صفوں کو درست کر دیا، نیت باندھ لی گئی، سارے مقتدی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، فاروق اعظم نے ثنا کو پڑھ لیا اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا، قرات پڑھنا شروع کی، اور جیسے ہی آپ نے قرات پڑھنا شروع کی، پیچھے ایک دشمن کھڑا ہوا تھا، ابو لولو کھڑا ہوا تھا اور اپنے آستین میں ایک خنجر چھپائے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے خنجر سے فاروق اعظم پر حملہ کیا، اور جب حملہ کیا اتنی زور سے حملہ کیا کہ فاروق اعظم مصلی پر گر پڑے اور تڑپنے لگے اور بلکنے لگے۔ اس حالت
مان جائیے فاروق اعظم پر۔ اس حالت میں بھی فاروق اعظم نے حکم دیا، عبد الرحمن بن عوف کو ہاتھ سے اشارہ کیا، نماز پوری کراؤ، نماز پوری کراؤ، نماز پوری کراؤ۔ میری جان جانے دو، اس کی پرواہ نہیں، لیکن میرے حبیب کی نماز نہ چھوٹے اس کی مجھے پرواہ ہے۔ بلکہ میرے لیے تو یہ کہہ دیجئے جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میرے بزرگوں دوستو، اس حالت میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے، نماز کو ترک نہیں کیا جا رہا ہے، اور بلک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف کو حکم دے رہے ہیں کہ نماز پوری کراؤ۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اسی کو کسی نے کہا، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اے مسلمانوں، ذرا سوچو، ایک مؤذن آواز دیتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ بھلائی کے لیے، آؤ بھلائی کے لیے، آؤ نماز کے لیے۔ لیکن میں کہتا ہوں نئی کامیابی میری دکان میں ہے، میں کہتا ہوں کامیابی میری تجارت میں ہے، میں کہتا ہوں کامیابی میری ملازمت میں ہے، میں کہتا ہوں میری کامیابی کھیتی میں ہے۔ میرے بزرگوں، مساجد میں یہ مائک لگائے گئے اس لیے تاکہ جب مؤذن آذان دے تو یہ آواز جب ایک دکاندار دکان میں مشغول ہو اس کے کان میں بھی آواز پہنچ جائے، ایک کھیتی کرنے والا کھیتی کے کام میں مشغول ہو، مائک کے ذریعے سے یہ آواز اس کے کان میں بھی پہنچ جائے، ایک ملازمت کرنے والے کے کان میں بھی پہنچ جائے، تجارت کرنے والے کے کان میں بھی پہنچ جائے۔ لیکن آواز تو پہنچی، اس آواز کو سن کر کے مسجد میں آنے والے نہیں بنے، دکان نہیں چھوڑی، تجارت نہیں چھوڑی، کھیتی کا کام نہیں چھوڑا تو پھر افسوس کس بات کا ہے؟ وہ ظالم کھڑا ہوا، اس نے کہا تمہیں مائک کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہیں ضرورت ہوتی تو مائک کی آواز سن کر کے مسجد میں آتے، تمہیں مائک کی ضرورت نہیں ہے، لہذا مساجد سے مائک کو اتار دو، مائکوں کے لاؤڈ اسپیکر کو ختم کر دو، ان کے ساؤنڈ کو کم کر دو۔ میرے بزرگوں، دوسرے کا قصور نہیں، قصور میرا ہے کہ میں خود مساجد میں آنے والا نہیں بنا۔ بزرگوں ذرا سوچ لیجیے، پڑا تھا اس کے اعتبار سے ہم نے عمل نہیں کر پایا، لیکن جن مسلم بچیوں کے دل میں میرے نبی کی محبت بیٹھ گئی، میرے آقا کی محبت بیٹھ گئی، رب ذوالجلال کی محبت بیٹھ گئی، میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ اکیلی بچی، اکیلی لڑکی ذات ہو کر کے کئی نوجوانوں سے شکست نہیں کھائی اور ان سب کو پسپا کر دیا اور پیچھے ہٹا دیا۔ یاد کرو کرناٹک کی اس بچی کو جس کا نام مسکان تھا، جب وہ کالج میں جا رہی تھی، پردے کے ساتھ تھی، نقاب پہنے ہوئے تھی، اور کئی دشمنان اسلام، نوجوان لڑکے، اوباش لڑکے اس لڑکی کے آگے آ کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف دست درازی کی اور اس سے کہا کہ اس پردے کو اتار دے، اس نقاب کو اتار دے۔ میرے بزرگوں دوستو، ان تمام اوباش لڑکوں کے بیچ اس لڑکی نے کھڑے ہو کر کے للکار کر کہا تھا، اپنے دل کے حوصلوں کے ساتھ کہا تھا، اپنی ہمت کے ساتھ کہا تھا، پورا یقین رب ذوالجلال پر جما لیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا لیا تھا۔ اوباش لڑکے اسے جھنجھوڑ رہے تھے، اوباش لڑکے اس کی طرف کو آگے بڑھ رہے تھے اور اس کو صدا لگا رہے تھے کہ یہ نقاب اتار دے، یہ پردہ اتار دے۔ اس نے بلند آوازی کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر کا نعرہ لگایا تھا، سارے اوباش لڑکے پیچھے بھاگے تھے اور پیچھے ہٹ کر کے اس لڑکی کا کسی نے مقابلہ نہیں کیا تھا۔ اس دن سے اس لڑکی کو شیرنی اسلام کہا جانے لگا۔ میرے بزرگوں، جو عمل کرنے پر آتا ہے اس طرح عمل کر کے دکھلا دیتا ہے۔ کون کہتا ہے کہ دشمن ہمارے آڑے آ جاتا ہے؟ کون کہتا ہے کہ دشمن ہمیں نماز نہیں ادا کرنے دیتا؟ کون کہتا ہے کہ دشمن ہمیں پردہ نہیں کرنے دیتا؟ کون کہتا ہے کہ دشمن ہماری اذانوں پر پابندی لگا
احترام نہیں کرتا میرے بزرگ دوستو، تب دشمن آگے قدم اٹھاتا ہے، تب آ کر کے میرے احکام پر پابندی لگاتا ہے۔ یہی کسی نے کہا تھا کہ یہ صدا آتی ہے پیچھے ہٹتے ہم نہیں کبھی اپنی پہچان سے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے ایمان والوں کا شعار، نعرہ تکبیر اللہ اکبر ہے ایمان والوں کا شعار۔ درس ملتا ہے ہمیں یہ نعرہ مسکان سے، درس ملتا ہے ہمیں یہ نعرہ مسکان سے۔ اس مسکان لڑکے نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ علماء لکھتے ہیں کتاب کے اندر، جب مسلمان قوم خیبر کے اندر جاتی ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے تو خیبر کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے، جنگ حنین فتح ہو جاتی ہے، جنگ بدر فتح ہو جاتی ہے، جنگ احد میں فتح ہو جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر کے نعرے کے اندر وہ طاقت ہے میرے مسلمانوں، میرے بزرگوں، کہ وہ طاقت ہے کہ اس نے قلعوں کی جڑوں کو اکھاڑ دیا۔ میں بتاؤں یہ کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بزرگوں دوستو، پیارے آقا آج یہ لے کے جانا ہے تو میں بتلا رہا ہوں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 کلمات ہیں، 3 الفاظ ہیں، اے مسلمانوں ان 3 لفظوں کو پڑھ لو اور ان کا ورد بنا لو اور ان کو اپنے لیے حفظ جان بنا لو۔ تمہارے اگر گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں گے وہ گناہ بھی تمہارے معاف کر دیے جائیں گے۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے وہ 3 کلمات کیا ہیں، وہ 3 الفاظ کیا ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ 3 کلمات سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ پڑھ لیجئے۔ فرمایا کہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگوں سے زیادہ ہوں گے، وہ بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ آج کی رات شب برات ہے، اس رات کے اندر تسبیحات پڑھنا چاہیے، نوافل پڑھنا چاہیے، اس کے اندر اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ کلمات پڑھے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ جس کے گناہ سمندر کے جھاگوں کے برابر ہوں گے سارے معاف کر دیے جائیں گے۔ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، کہا کہ سمندر کے جھاگوں کے برابر بھی تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاد رکھیے کہ اگر دنیا پوری کی پوری 4 حصوں پہ تقسیم ہے، 1 حصے پر انسانوں کی آبادی ہے اور 3 حصے میں پانی ہی پانی ہے، سمندر ہی سمندر ہے۔ سمندروں کے اندر جب لہریں اٹھتی ہیں، موجیں اٹھتی ہیں اور سمندر جب جوش مارتا ہے، کتنے جھاگ بن جاتے ہیں اور کتنے جھاگ اٹھ کر کے تیار ہوتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ان 3 کلمات کو پڑھ لو، جتنے جھاگ بن رہے ہیں ان سے بھی زیادہ اگر تمہارے گناہ ہوں گے تو گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ میرے بزرگوں، مساجد کی حفاظت کرنا ہے، مساجد کو بچانا ہے تو ہمیں مساجد آباد کرنا ہوگی۔ میں ایک بات اور عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے جس کی تفسیر اس طرح سے مفسرین نے بیان کی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں، اور ہوا یہ، ذرا تسلی سے سن لیں تو انشاءاللہ پوری بات بتلاؤں۔ ہوا یہ کہ اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک وقت وہ تھا کہ یمن کے اندر مشرکین کی حکومت تھی اور مشرکین کا بادشاہ اس وقت میں ذو نواس نام کا تھا۔ اس نے اس وقت کے مسلمانوں کو ایک خندق کھودی، اس میں آگ جلائی اور آگ جلا کر کے 20,000 مسلمانوں کو اس میں جلا کر کے راکھ کر دیا، جس کو قرآن نے بیان کیا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ۔ اس کے اندر اس پورے کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے بزرگ و دوستو، ان 20,000 میں سے 2 لوگ بچے اتفاق سے، اور بچ کر وہ ملک شام پہنچے۔ ملک شام کے بادشاہ سے کہا
کہ تم ہماری مدد کرو، اس بادشاہ نے سارے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا، ختم کر دیا، اس سے مقابلہ کرو۔ ملک شام کے بادشاہ نے خود تو مقابلہ نہیں کیا، البتہ ملک شام کے بادشاہ نے ملک حبشہ کے بادشاہ کے پاس ایک خط لکھا، کہا کہ تم اپنی فوج بھیجو یمن اور بادشاہ ذو نواس سے بدلہ دو۔ تو ملک حبشہ کے بادشاہ نے ایک فوج تیار کی، اس فوج کے 2 کمانڈر تیار کیے، ایک کا نام اربات تھا اور ایک کا نام ابرہہ تھا۔ یہ 2 کمانڈر تیار کیے، ان کی نگرانی میں فوج بھیجی، ان دونوں نے جا کر کے یمن پر حملہ کر دیا، اور یمن پر جب حملہ کرا تو ذو نواس کو شکست دے دی اور سارے لوگوں کو وہاں کے ہلاک کر دیا۔ سب لوگ وہاں سے بھاگ نکلے، یہاں تک کہ ذو نواس بادشاہ جب ملک چھوڑ کر اور تخت چھوڑ کر بھاگا تو دریا میں چھلانگ لگا دی، دریا میں ڈوب کر مر گیا۔ اس طرح سے ابرہہ کی اور اربات کی دونوں لوگوں کی یہاں یمن میں حکومت قائم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد اربات اور ابرہہ میں اختلاف ہوا، دونوں میں ٹکراؤ ہوا۔ اس ٹکراؤ کا نتیجہ ہوا کہ ابرہہ نے اربات کو ختم کر دیا اور جو ہے اس کو قتل کر ڈالا۔ اب طرح طرح یمن کا بادشاہ ابرہہ رہ گیا، لیکن یہ ملک حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے تحت کام کر رہا تھا۔ اس نے رائے لی اپنے ملک حبشہ کے بادشاہ سے، نجاشی سے، کہ میں اس طرح چاہتا ہوں کہ خانہ کعبے پر حملہ کر دوں اور اسے ختم کر دوں۔ لیکن کب؟ اس وقت کہ اس نے اپنی تدبیر کی تھی اپنے ملک کو چلانے کے لیے، کہ ایک اس نے بہت بڑا عالی شان عبادت خانہ گرجا گھر بنوایا اور اعلان کیا کہ سارے لوگ اب یہاں پر طواف کرنے آئیں گے، خانہ کعبہ کوئی نہیں جائے گا۔ جب یہ اعلان ہوا تو کچھ لوگوں نے آ کر کے اس کا مقابلہ کیا اور اس عبادت خانے میں آ کر کے گندگی پھیلا دی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ گندگی پھیلا دی گئی تو اس نے یہ طے کر لیا کہ اب میں عرب کے خانہ کعبے کو مٹاؤں گا۔ معلوم یہ ہوا تھا کہ قریش کے لوگوں نے آ کر مکے سے اس میں گندگی ڈالی ہے اور جو ہے غلاظت ڈالی ہے، تب اس نے یہ طے کیا۔ جب اس نے یہ طے کیا تو ملک حبشہ اپنے امیر کے پاس اس نے اجازت نامہ بھیجا، تو اس نے اجازت دی اور ساتھ میں ایک ہاتھی دیا جس کا نام محمود تھا، اور اس کے ساتھ 8 ہاتھی اور دیے اور کہا کہ اسے حملہ کر دو۔ اس نے اپنی پوری فوج تیار کی، اس نے حملہ کیا۔ جب یہ حملہ کرنے کے لیے فوج لے کر نکلا، ہاتھیوں پر سوار ہو کر نکلا اور مکہ مکرمہ کے پاس ایک جگہ پڑتی ہے مغمس، وہاں پہ پہنچا، وہاں پڑاؤ ڈال دیا۔ مکے کے لوگوں کے وہاں پر اونٹ چل رہے تھے اور جانور چل رہے تھے۔ ان لوگوں نے جا کر سب سے پہلے ان جانوروں کو قبضے میں لیا، اونٹوں کو قبضے میں لیا، یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے اونٹ بھی چل رہے تھے اور 200 اونٹ چل رہے تھے، ان سب کو اس نے گرفت میں لے لیا۔ اور جب گرفت میں لیا تو میرے بزرگوں دوستوں اپنے گرفت میں لے کر ایک قاصد بھیجا، کہا جاؤ مکے میں مکے کے سرداروں سے بات کرو اور کہو کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے، تمہیں قتل کرنے نہیں آئے، تم سے مقابلہ کرنے نہیں آئے، لیکن ہاں ہم خانہ کعبے کو گرانے آئے ہیں۔ اگر خانہ کعبے کو ہم گرائیں گے اور تم مقابلہ کرو گے تو پھر تمہیں ہم نیست نابود کر دیں گے۔ وہ قاصد گیا اور پہنچتے پہنچتے دادا عبد المطلب سے ملاقات ہوئی، دادا عبد المطلب سے بات چیت ہوئی۔ دادا عبد المطلب کو ابرہہ کے پاس جب لے کر آیا، ابرہہ کے پاس جب دادا عبد المطلب آئے، ابرہہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے تخت سے اتر کر کے استقبال کیا اور نیچے بیٹھ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر کی نسل تھی، آپ کے دادا تھے، آپ جب حسین اور جمیل ہیں، خوبصورت ہیں، تو آپ کے دادا بھی خوبصورت تھے۔ میرے بزرگوں ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر وہ نیچے اتر آیا، اس نے استقبال کیا۔ بہت سمجھنے کی بات ہے، آگے جو بات آ رہی ہے۔ استقبال کیا، کہا کیا بات ہے بتائیے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کہ میرے جو 200 اونٹ آپ نے گرفتار کر لی ہے وہ واپس لے دیجئے۔ اس ابرہہ نے کہا میرے دل میں تمہاری حیبت طاری ہوئی تھی، تمہارا روح بیٹھ گیا تھا، لیکن
तुम अपने ऊँटों की बात कर रहे हो, अब मेरे दिल से तुम्हारा रोब निकल गया, तुम्हारी हैबत खत्म हो गई, इसलिए कि तुम्हारे खाने काबे को गिराने आया हूँ, उसकी बात नहीं कर रहे, बल्कि तुम जो है अपने ऊँटों की बात कर रहे हो। तो अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया, लोगों सुनो, अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि भाई सुनो, याद रखो ये ऊँट मेरे हैं, इसलिए मैं अपने ऊँटों की बात कर रहा हूँ, और वो खाने काबा मेरे रब का घर है, मेरा रब अपने आप खुद ब खुद अपने आप उसकी हिफाजत करने पर कादिर है, वो हिफाजत कर लेगा उसकी। कहने लगा आज तुम्हारा रब और तुम्हारा मालिक मुझसे उसकी हिफाजत नहीं कर सकता, उसको तोड़ कर रखा जाएगा। यहाँ से अब्दुल मुत्तलिब उठकर जाते हैं, अपने ऊँट लेकर जाते हैं। अब ये सुनिए मुझे क्या करना है, आपको क्या करना है। अब्दुल मुत्तलिब अपने साथ में जो कुरैश के लोग आए थे सबको लेकर जाते हैं, और देखिए अगरचे उस वक्त वो मुसलमान नहीं थे, इस्लाम पर नहीं थे, ईमान पर नहीं थे, लेकिन जिस मजहब पर उस वक्त थे उस पर चल रहे थे, इतने मजबूत थे, अल्लाह पर यकीन था, भरोसा था। जाकर के काबे की दीवार से चिमट गए, जाकर के काबे के दरवाजे को पकड़ लिया, काबे के कुंडे को पकड़ लिया, और कुंडे को पकड़कर चीखें मारकर रोने लगे, धाड़े मारकर रोने लगे, और अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाने लगे, ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, हम कमजोर हैं, हम ज़ईफ हैं, हम नातवा हैं, तू कुदरत वाला है, तू ताकत वाला है। ये अबरहा लश्कर, ये अबरहा अपने लश्कर को लेकर आया हुआ है, इससे बदला हम नहीं ले सकते। ऐ रब्बे ज़ुल जलाल, तू इससे बदला ले ले, तू इसको नेस्त नाबूद कर दे, तू इसको हलाक कर दे, और इस घर की हिफाजत फरमा ले, इस खाने काबे की हिफाजत फरमा ले। और ये दुआएं मांग कर, रो कर, गिड़गिड़ा कर, उसकी बाद जंगलों में निकल गए, पहाड़ों में निकल गए, और पहाड़ों में निकलने के बाद जब अबरहा ने उधर से हमला किया है, हमला करने के बाद में वो हाथी जिसका नाम महमूद था, जब उसको उठाया गया तो वो उठ नहीं रहा था, उसको चलाया गया वो चल नहीं रहा था, उसको हकाया गया वो नहीं चला, उसको हाथी वालों ने उठाया और हाथी के माहिर लोगों ने उठाया, लोहे की सलाखों से मारा, लोहे की सलाखों को उसकी नाक में डाला और उसको उठाना चाहा, लेकिन नहीं उठ रहा था। यमन की तरफ उठाया, उठ गया, मुल्क शाम की तरफ उठाया, चलने लगा, मशरिक की तरफ चलाया, चलने लगा, और इसी हालत में फिर खाने काबे की तरफ चलाया, बैठ गया, ना मालूम क्या हुआ। फरमाया कि उन्हीं में एक आदमी था जो इस्लाम परस्त था, जो नेक था, अच्छा था, उसने बढ़कर उस हाथी के कान में कह दिया था, हाथी तू आज अल्लाह के महफूज शहर में है, जहाँ से आया था वहीं वापस हो जा। ये बात उसने सुनी थी, हाथी बैठ गया था, उठाने से नहीं उठा था और हकाने से नहीं हका था, लोहे की सलाखों को बर्दाश्त कर लिया, लोहे के आंकड़ों को बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नहीं उठा। यही मंजर हो रहा था, सारे लोग कश्मकश में मुब्तला थे। आखिर ये मंजर क्या हुआ? इतने में देखा कि समंदर के ऊपर से कुछ परिंदे उड़ रहे हैं, उन परिंदों की चोंचों में छोटे छोटे मसूर के दाने के बराबर कंकड़ है, एक कंकड़ उसकी चोंच में है, और एक कंकड़ उसके एक पैर में है, एक कंकड़ दूसरे पैर में है। एक परिंदा कबूतर से छोटा है, और कबूतर से छोटा है, लेकिन अपने अंदर 3 कंकड़ों को लिए हुए है, एक चोंच के अंदर, एक पैर में, एक पैर में। और फिर उन परिंदों ने सबने मिलकर उस पूरे लश्कर पर जो उन पत्थरों की बमबारी की है, मेरे बुजुर्गों कुर्बान जाओ उस रब्बे ज़ुल जलाल पर, कुर्बान जाओ उस रब्बे ज़ुल जलाल की कुदरत पर, कि जिसने खाने काबे को ढाने की कोशिश की थी, जिसने खाने काबे को ढाने का इरादा किया था, अबाबिल परिंदों के जरिए से, छोटे छोटे परिंदों के जरिए से, कबूतर से छोटे परिंदों के जरिए से, जब वो कंकड़ गिराए जा रहे थे, वो कंकड़ जिसके लग रहा था उसके जिस्म में सुराख हो रहा था, वो वहीं ढेर हो जाता था। कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग तितर बितर हो गए, जरा सी देर में सारा मैदान साफ हो गया, हाथी भी ढेर हो गए, वो सारे लोग ढेर हो गए, सारे लोग नेस्त नाबूद हो गए, खत्म हो गए उन परिंदों के जरिए से, उन पत्थरों के जरिए से, उन कंकरों के जरिए से। और याद करो उस जालिम अबरहा को कि वो भाग निकला और जाकर के अपने यमन में मरा। किस तरह से उलमा लिखते हैं, तफसीर की किताब उठाकर देख लो, मारुफुल कुरान के अंदर लिखा हुआ है, तफसीर मजहरी के अंदर लिखा हुआ है, तफसीर इब्न कसीर के अंदर लिखा हुआ है कि उसका एक एक उज़्व सड़ गया था, गल गया था, एक एक उज़्व कट कट कर गिर रहा था। गिरते 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 जब पूरा जिस्म उसका बह गया, उसके बाद वो खत्म हो गया। अब आप फिर आलमीन सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन।
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رزق إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا أكرم الأكرمين. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا العرش المجيد. يا ذا العرش المجيد. يا فعال لما يريد. يا فعال لما يريد. يا فعال لما يريد. يا ودود يا ودود. يا ودود يا ودود. يا مبدئ يا معيد. يا مبدئ يا معيد. يا مبدئ يا معيد. يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا. يا غافر الذنب اغفر لنا ذنوبنا. يا قابل التوب تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا قابل التوب تب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به.